مرحبا کیسے کوئی مدح سرا ہو شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو ہادی کوئی ایسا جو صداقت ہو سراپا مصلح کوئی ایسا جو امانت میں کھرا ہو مصلح کوئی ایسا جو امانت میں کھرا ہو ایسا کوئی سلطان کہیں دیکھا ہے تو نے مٹی کا دیا جس کے شبستان میں جلا ہو مٹی کا دیا جس کے شبستان میں جلا ہو شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو سبحان اللہ کیا کہنے بہت خوب جزاک اللہ جزاک اللہ ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر تجارت پر جاتے ہیں جس کا میں نے ذکر اپنے انٹروڈکشن میں بھی کیا تھا جب ہم پروگرام کا انٹروڈکشن دے رہے تھے تو آپ دیکھیں کہ تجارت کے جو اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان فرما دیے ہیں نا یعنی آٹے میں نمک کے برابر منافع لیا جائے اور اگر کسی چیز میں کوئی عیب ہو تو اسے پہلے بتا دیا جائے ہمارے یہاں ایک عام روایت یہ ہو گئی ہے کہ کوشش یہ کی جاتی ہے کوئی چیز بیچ رہے ہوں تو اس کا عیب چھپا لیا جائے چلیں دوسری چیزوں تو آپ چھوڑ دیں یہاں تک کہ قربانی کے جانور کا عیب چھپایا جاتا ہے کہ اگر کہیں عیب بتا دیا جائے گا تو یہ نہ ہو لوگ خریدیں ہی نہ یا اس کے پیسے کم ہو جائے تو یہ بڑی غلط روایت ہے مفتی نور رحمانی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صداقت اور امانت کو دیکھتے ہوئے حضرت بی خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین جو کہ مکے کی ایک بہت ہی متمول خاتون ہیں جنہوں نے میرے خیال میں اگر یہ کہا جائے نا کہ اشرفیاں جو ہیں وہ آٹے کی ایک ایک بوری یا ایک ایک سیر گندم کے لیے یا اسلام کی راہ میں جس قدر بہائیں شاید کسی اور نے اتنا اسلام کی راہ میں اتنی دولت خرچ نہ کی ہو تو غلط نہ ہوگا بیان فرما دیجئے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیات دیکھتے ہوئے اپنا جو نکاح کا پیغام ہے وہ بھیج دیتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کا آپ نے تذکرہ کیا ان کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے پورے عرب کی ملکہ ہیں وہ اور شام کی مارکیٹ اوپن نہیں ہوتی بلکہ کہہ سکتے ہیں اس وقت کی انٹرنیشنل مارکیٹ اوپن نہیں ہوتی جب تک بی بی کا مال نہیں جاتا اچھا ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہوں گا روشنی وہ دیکھ سکتا ہے حضرت کہ جو خود صاحب نور ہو جو صاحب نور نہ ہو اس کو نور کبھی نہیں دکھتا کبھی جاہل کو علم نہیں دکھتا تو علم والا سمجھتا ہے کہ علم کیا چیز ہے جاہل کی جہالت
نہیں سمجھتی. آپ نے جو بات کیا وہ جو تذکرہ بڑا ہم سنتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں اور بی بی دیکھتی ہیں کہ فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے, بادل ہیں جو ان کے سر پہ چل رہے ہیں. کیا کوئی عام انسان دیکھ سکتا تھا؟ سوال یہ ہے. سوال ہی نہیں تھا. اللہ نے سچے کے لیے سچی والی کو پسند کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ نے جو امانت دار تھا, جو امین کے لقب سے تھا, اس کے لیے آمنہ کو پسند کیا ہے, امینہ کو پسند کیا ہے, صادقہ کو پسند کیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد عورت کے لباس ہے, عورت مرد کے لباس ہے. میرے نبی کا جو لباس ہونے والی ہیں ان کی اللہ نے شان بیان کی ہے. سبحان اللہ. یہاں بات کو سمجھیے گا. اور میں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر آج ہم اپنے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنانا چاہتے ہیں, جب پتھر سے پتھر ملتا ہے, اینٹ سے اینٹ ملتی ہے تو مکان بنتا ہے, رشتوں سے رشتہ ملتا ہے تو گھر بنتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بی بی نے کیا رشتوں کے احترام کو بتایا اور اپنی زندگی میں بتایا کہ احترام کسے کہتے ہیں, اعتماد کسے کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اور بی بی نے کر کے دکھایا. آج کا میسج یہ ہے, آج گھر میں نفس نفسی بہت ہے, آج جھگڑے بہت ہیں. بیوی کہتی ہیں شوہر کو ٹائم نہیں, شوہر کہتے ہیں بیوی کو نہیں ٹائم. مال کو چھپایا جاتا ہے. یہ کیسی جن کو پورا عرب ملکہ کہتا ہے, اور یہی ملکہ میں حضرت اس عمر میں پہاڑ پہ نہیں چڑھ پایا گرمی کے اندر. اتنا اونچے پہاڑ پہ کون چڑھے گا؟ زیارتوں پہ جاتے ہیں, زیارتوں پہ جاتے ہیں تک پہنچنا کسی عام, یعنی لوگ سوچتے ہیں اتنی ہمت شاید نہیں ہوگی, ہمت نہیں ہے. عام جسامت کا یا عام طاقت رکھنے والا آدمی چڑھ ہی نہیں سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 25 سال میں شادی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور 40 سال آپ کی عمر ہے. تو جب نبی 40 سال کی عمر میں جاتے ہیں تو بی بی کی عمر کتنی ہوگی؟ 55 ایئرز اولڈ. وہ نور کی طاقت ہے, وہ ایمان کی طاقت ہے, وہ محبت کی طاقت ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی طاقت ہے, جس کو اللہ کی رحمت آ جائے. اور سر آج کا جو ہے نا لب لبا وفی السماء رزقکم, تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. بے شک. تو بینک اکاؤنٹ بیسکلی آسمان میں ہے. نور رحمانی کے لیے اللہ نے آج لکھا کہ 1000 روپے آسمان سے اترنے ہیں. 1000 لکھ دیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن, 2 راستے دے دیے, حلال طریقے سے لے لو یا حرام طریقے سے لے لو, تمہارے نصیب میں لکھا ہے. اگر تم نے حلال طریقے سے اپنایا جو رسول نے میسرہ کے ساتھ کر کے دکھا دیا, تو تمہارے ساتھ 1000 روپے بھی ملیں گے, اور پلس جس طرح آج کی زبان میں نوجوان لڑکوں کے لیے 1000 کا بیلنس لگوایا تو 1000 منٹ فری ملتے ہیں, اسی طرح 1000 روپے ملے اور 1000 برکتیں. جب 1000 برکتیں ملی تو پھر اللہ کی رحمت ہے, مشکلات دور ہو گئیں, تکلیف دور ہو گئی, آزمائشیں دور ہو گئیں. اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیں, اللہ آپ کی رحمت کے دروازے کھول دیں گے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات آپ نے, بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. ماشاءاللہ. جس طرح مفتی نور رحمانی صاحب نے کہا کہ آپ یہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کی عمر کو پہنچتے ہیں, یعنی میں اعلان نبوت سے کچھ قبل اگر ہم بات کریں, جب رسول اللہ, کیونکہ اعلان نبوت سے کچھ برس پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خواب آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت فرمایا کرتے تھے, غار حرا میں موجود رہتے تھے, تنہائی پسند ہو گئے تھے, اس غار میں عبادت فرمانا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ یعنی حضرت بی بی خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جس پہاڑی کا ذکر یہ کر رہے تھے, یعنی جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں اور زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو عام لوگ یا کوئی ایسے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ شاید چڑھ نہیں پائیں گے, سانس پھولنے لگ جائے گی, اس لیے بہتر یہ ہے کہ نہ جائیں. لیکن ام المومنین حضرت بی خطیۃ الکبریٰ نے کبھی اف تک نہیں کیا. خالی یہی نہیں, اگر میں ویسے تو ہم مرحلہ وار آگے چل رہے ہیں, لیکن اگر میں ذرا سے آگے کی بات کروں, یعنی اعلان نبوت کے بعد کی جو تکالیف تھیں, شیب ابی طالب, اور پھر یعنی اس قدر مظالم ڈھائے گئے کہ عام الحزن آ گیا. جس سال ام المومنین حضرت بی بی خطیۃ الکبریٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رحلت فرماتے ہیں, یعنی اس قدر مظالم ڈھائے گئے, اور میری ماں ام المومنین حضرت بی بی خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام کی راہ میں, یعنی رسول اللہ خود فرماتے ہیں, حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضرت بی بی خدیجہ نے اس وقت مجھ پر پھول برسائے جب لوگ میری راہ میں کانٹے بچھاتے تھے, جب لوگ میری بات نہیں مانتے تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ انسان کی ایک شریک حیات ہوتی ہے, اگر وہ سب سے پہلے ایمان لے آئے, اس کا مطلب ہے کہ جتنا وہ آپ کو جانتی ہے شاید کوئی اور نہیں جان سکتا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے آج چونکہ ہم ذکر فرما رہے ہیں اور عقد کی بھی بات کر رہے ہیں تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل و مناقب آپ سے جاننا چاہوں گا. ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عرف عام میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں دوست ہیں. ان کے قدموں پہ ہم نثار. بے شک ان کے کسی ایک احسان کا بدلہ ہم دے ہی نہیں سکتے اور کیا دیں گے ہم بدلہ. سوال ہی نہیں کرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ پیار مجھے ان سے ہے. اس لیے ہے ان سے پیار کہ ان کی گود میں جنت کی سردار خاتون جنت آئیں گی اور وہ نسل آئے گی جس نسل کو آپ سیدوں کی نسل کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ نسل آئے گی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ نورانی گھرانے کا آغاز سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. میسرہ کیا دیکھا؟ کہا کچھ نہیں دیکھا, صرف نبی کو سچ ہی سچ دیکھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا کہ چلنے کا انداز, کہا کہ انکساری ہے. گفتگو کا انداز, کا حلم ہے, بردباری ہے. کہا تخاطب کا انداز, کہا کہ سچ ہی سچ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کہا میسرہ کوئی ایسی بات جو تم سمجھتے ہو کہ ایک عام آدمی میں, کہا کہ واللہ میں نے تو انہیں یہ دیکھا کہ آسمان کی برکتیں بھی ان پر ہیں, ہاتھ کی برکتیں بھی ان پر ہیں, زبان کی برکتیں بھی ان پہ ہیں, سرتاپا. تو کہا واللہ پھر یہی میرا شریک حیات میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. اور یہ سید زادے جو سید آج ہمیں ملتے ہیں, یہ ان کے لیے ان کی ماں کا یہ پیغام ہے کہ اپنے آپ کو مت دیکھو, اس کردار کو دیکھو جس نسب کو, نسل کو, خون کو لے کر چل رہے ہو, اسے شرمندہ نہ ہونے دو. نماز کبھی قضا نہ ہو, سچ کے علاوہ کوئی زبان سے اور بات نہ نکلے. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز اس ذات گرامی سے کہتے ہیں کہ کیوں زملونی مجھے تو اڑا دو, چادر اڑاؤ, کمبل اڑا دو. یا رسول اللہ, آپ تو وہ ہے جن پر اللہ ہمیشہ مہربان ہے. آپ تو وہ ہے کہ جس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی. آپ تو وہ ہے کہ جس سے کہیں غضب کسی کو پہنچی ہی نہیں. پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ کا رب آپ کو تکلیف دے یا کوئی شخص آپ کو تکلیف دے؟ تاریخی جملے ہیں. ہے کوئی ماں, بیٹی, بہن جو تکلیفوں کے اندر اس درجہ صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ کھڑی ہو کہ رسول کریم میرے محبوب یہ سب کچھ جو کچھ ہی آپ ہی کا تو ہے, یہ اللہ ہی نے تو دیا ہے, آپ اس کو لوٹا دیجئے. سخاوت کیا بات. اگر وہاں اگر آپ عثمان غنی کو دیکھتے سخاوت میں, تو یہاں میری ماں نظر آتی ہے سخاوت کی امینہ. اور پھر اس کے بعد ایسا درس دیا ہے, ایسا درس دیا اس میری ماں نے کہ آپ یقین جانیے کہ وہ جملہ جو ورقہ بن نوفل کے پاس جس وقت ہی گئے ہیں, اور ورقہ وقت نہیں نا, چونکہ وقت نہیں ہے تو اس لیے اسے اشارے کر رہا ہوں, ہماری مجبوری ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے بہن بھائی واقف ہے اتنا کہ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ میں آپ کی نبوت اور آپ کی اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ آپ رسول برحق ہیں, اور آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. لیکن کیا کروں کہ میں مجبور ہوں کہ میں نابینا بھی ہوں, کمزور بھی ہوں اور دفاع بھی نہیں کر سکوں گا. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جتنی بشارتیں صحف آسمانی میں آئی ہے وہ سب آپ کے لیے. انجیل مقدس میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ جس طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور کیوں بحیرہ نے کہا, وہاں بحیرہ نے کہا کہ آپ کی جو مہر نبوت ہے یہ علامت حق ہے کیونکہ آپ رسول برحق ہیں. یہاں ورقہ بن نوفل نے گواہی دی کہ آپ ہی وہ ہے کہ جس کا انتظار ہو رہا ہے. اور وہاں ساتھ ہی ساتھ جو شام کا پہلا سفر ہے اس میں کہا گیا انہیں واپس لے جائیے. بحیرہ راہب نے جو بات, ہاں انہیں واپس لے جائیے. اس لیے واپس لے جائیے ابو طالب کہ اگر کسی نے دیکھ کے پہچان لیا تو پھر بالکل. اور کیسے پہچانے کہ جب چلتے ہیں تو سایہ سر پر ابر کا ہے, قدم رکھتے ہیں تو پتھر موم ہو کر کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے, یہ تو پتھروں کا بھی ہے.
یہ تو اشجار کا بھی ہے. سات الشجر نطق الحجر شق القمر باشارتہ. یہ تو آسمان کا اشارہ بھی ہے. تو زمین پر رہنے والوں کا نعرہ بھی ہے. تو پھر کیوں نہ کہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول سیدی یا رسول اللہ. سبحان یہ تو محبوب کی محفل ہے واہ. اور یہ محبوب کا مہینہ ہے. واہ سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات آپ نے کی. مفتی صاحب بس آپ سے اب کنکلوڈنگ کمنٹس چاہوں گا صداقت اور امانت کے حوالے سے. بالکل ون لائنر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ایک جملہ یہ ہے, ان ایام کو منائیں نہیں, صرف منائیں نہیں بلکہ اپنائیں. اپنائیں اور اسے اپنی زندگیوں میں آپ شامل کریں. آج جملہ لے لیں کہ مجھے ہمیشہ سچ بولنا ہے, اور بات جو کسی کی بات بھی امانت ہوتی ہے, کسی کو کوئی راز بھی امانت ہوتا ہے, اور جہاں بات کرنی ہے یہ بھی امانت ہے. ہم ڈنڈی مار دیتے ہیں کہ جی بلند صاحب ناراض ہو جائیں گے, ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جائیں گے, یہ میرے سیٹ ہیں, یہ میرے باس ہیں, ایسا رسک کم ہو جائے. تو جہاں بات کا حق ہے وہاں حق ادا کیجیے, یہ امانت ہے آپ پر. بہت شکریہ مفتی نور رحمانی صاحب, آپ تشریف لائے اور ہماری اس ٹرانسمیشن میں شرکت کی. انشاءاللہ مزید بھی آپ ہماری اس ربیع الاول کی ٹرانسمیشن میں آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. بہت اچھا لگتا ہے, بہت خوبصورت انداز میں آپ بیان فرماتے ہیں. شکیل مدنی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. قاری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین سے اجازت بھی لینا چاہیں گے. اور اگر گفتگو میں کہیں کوئی نادانستہ طور پہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سے بھی معافی کا خواستگار ہوں, اللہ تعالیٰ سے بھی مغفرت کا طلبکار ہوں. بہرحال کوشش یہی رہی کہ ایک یعنی جو کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں یا جو روشنی حاصل کر سکتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, یہ ٹرانسمیشن دیکھ کر اگر ایک شخص کی زندگی میں بھی تھوڑا سا بدلاؤ آ جائے گا نا, تو ہم تمام لوگ جو لوگ اس ٹرانسمیشن کو پیش کرنے میں شامل ہوتے ہیں, اس چینل کی مینجمنٹ, کیمرے کے پیچھے جتنے لوگ ہیں, میری پوری ٹیم, ہمارے چینل کے سی ای او عامر مسعود شیخ صاحب, ہم یہ سمجھیں گے کہ شاید ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے. میرا ناظرین, ہمارے ساتھ قاری فیصل چشتی صاحب موجود ہیں, ان سے درخواست کروں گا, ان کے کلام کے ساتھ ہی آج کی ٹرانسمیشن اختتام پر پہنچے گی. آپ سے درخواست ہے قاری فیصل چشتی صاحب کے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. وہ ماہ فروزاں وہ نیّر تاباں, وہ ماہ فروزاں وہ نیّر تاباں, میرا مصطفیٰ ہے, میرا مصطفیٰ ہے, میرا مصطفیٰ ہے, میرا مصطفیٰ ہے. وہ 12 ربیع الاول کو آیا, وہ 12 ربیع الاول کو آیا, جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے, جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے. وہ ماہ فروزاں وہ نیّر تاباں, تو کیا تو نے دیکھا وہ موسم بدلنا, وہ پتھر زمین پر